اصول کا احترام نہیں کیا کہ اگر احترام ہو تو یقیناً ملک ایک صحیح رخ پہ آگے بڑھے گا اور ترقی کی راہ لے گا۔ اگر آئین کا کوئی آرٹیکل، کوئی قانون کا کوئی شق اگر مبہم ہے تو ایسی صورت میں ہم ضرور عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے، لیکن ہم جب اپنی ماضی پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قانون اور آئین کے مبہم حصوں کی تشریح کم نظر آتی ہے اور اپنے مفہوم میں بڑی واضح شقیں اور آئین کے آرٹیکلز اس حوالے سے ہماری عدلیہ جو چاہے اس کی تشریح کر دیتی ہے۔ میرا تو یہ جو میں سمجھا ہوں اس پارلیمان سے آج تک وہ یہی ہے کہ اگر ایک مبہم شق بھی عدالت میں جائے گی تو عدالت کا کام نہیں کہ وہاں سے قانون جاری کرے، بلکہ اگر ابہام ہے تو اس کی نشاندہی کر کے پارلیمان کے پاس بھیجے کہ آپ یہاں پر چیزیں مبہم ہیں، اس کو قانون سازی کے ذریعے واضح کریں۔ اس طرح کی بے جا و بے محل تشریحات نے مارشل لاؤں کو جواز فراہم کیا ہے۔ بھلا آئین کی روح سے پارلیمنٹ کی موجودگی میں کسی مارشل لا کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اتنے واضح آئین کو ہماری عدلیہ کی طرف سے ہی مارشل لاؤں کو نظریہ ضرورت کی بنیاد پر جواز فراہم کیا گیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے۔ اس حوالے سے آئین پورے ملک کے تمام صوبوں کے اندر رہنے والے لوگ، ہر صوبے میں رہنے والے لوگوں کی اپنی اپنی قومیت، یہ ان سب کے درمیان ایک میثاق ملی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہر شہری کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس آئین کی وساطت سے ہے۔ اگر آئین بیچ میں نہ رہا تو کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس آئین کو تحفظ دیا جائے۔ ضروری ہے کہ اس آئین کے ساتھ کھلواڑ بند کر دیا جائے۔ ہمیں من حیث القوم اس میثاق ملی کو رہنما سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے دیا جائے۔ قومیں ترقی کر رہی ہیں، اقتصادی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو رہی ہیں، نئی نئی ایجادات میں آگے بڑھ رہی ہیں، سائنسی ترقی ہو رہی ہے، ستاروں پہ کمند ڈالے جا رہے ہیں، فضاؤں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے تہ تک پہنچا جاتا ہے، اور انسانیت کے فائدے کے لیے وہاں سے اللہ کے دیے ہوئے ذخائر قوموں کے مفاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں
کہ آج بھی ہمارے ہاں ہمارا نظام بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ سیاسی طور پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ خود مختار ہے، ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، لیکن اگر عالمی ادارہ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کے سلامتی کونسل، انسانی حقوق کے ادارے اپنے فورم پر فیصلہ دے دیں، وہ ہمارے ملک میں مؤثر ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا اپنا آئین اور ہمارے ملک کا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے طاقتور ملک بننے کی ضرورت ہے۔ سیاست ہو، حکومت ہو، مملکت ہو، اگر دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو طاقتور بن کر چلنا ہے۔ کمزور ملک ہمیشہ غلام ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اقتصادی لحاظ سے ہمارے فیصلے FATF کرتا ہے، ہمارے فیصلے IMF کرتا ہے، ہماری معیشت، ہمارے قرضے ورلڈ بینک، ایشین بینک، پیرس گروپ، لندن گروپ، ان پر ہمارا انحصار ہوتا ہے۔ کہیں سے کوئی قرضہ ملے گا، کہیں سے کوئی بھیک ملے گی تو ہم اپنے ملک کو چلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی لحاظ سے بھی بین الاقوامی ادارے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنا بجٹ خود بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئین سے ماورا قانون سازی ہوتی ہے، ہمارے پارلیمنٹ پہ دباؤ آیا، ہماری حکومت پہ دباؤ آیا، ہم نے FATF کے دباؤ پہ یہاں قانون سازی کی، جمعیت علماء اس کا حصہ نہیں بنی۔ ہم نے IMF کے دباؤ پر یہاں قانون سازی کی، جمعیت علماء اس کا حصہ نہیں بنی۔ ریکارڈ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو دی ہوئی اختیار اس پر کلہاڑا مارا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ صوبے کے حق پر ہم نے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں کیا۔ ہمیں یہ بات بھی واضح رکھنی چاہیے کہ ہمارا آئین کچھ بنیادیں رکھتا ہے، اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس کی وضاحت آئین بھی کرتا ہے اور جس پر پارلیمنٹ بھی اپنا اتفاق رائے ظاہر کر چکی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے آئین کا بنیادی ستون سب سے پہلے اسلام ہے۔ اور آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی اور اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، یہ میرا آئین کہتا ہے۔ دوسرا ستون اس کا جمہوریت ہے کہ فیصلے انتخاب عوام کی رائے سے ہوگا، اور عوام کے منتخب نمائندے حکومت بھی بنائیں گے،
اور عوام کے منتخب نمائندے قانون سازی بھی کریں گے اور آئین بھی بنائیں گے۔ تیسرا ستون اس ملک کا پارلیمانی نظام ہے۔ پارلیمانی نظام کا معنی کہ پارلیمانی نظام کے علاوہ صدارتی نظام ہو، کوئی اور عنوان ہو، وہ پاکستان میں نہیں چلے گا۔ آئین کی روح سے پاکستان پارلیمان کے ذریعے سے چلایا جائے گا۔ اور یہ کہ پاکستان کا ایک وفاقی نظام ہوگا۔ ایک وفاق کے تحت وحدتیں ہوں گی جنہیں ہم صوبہ کہتے ہیں، اور صوبوں کے اپنے اختیارات ہونے چاہیے۔ 1973 کے آئین میں صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک محدود وقت دیا گیا، لیکن اس محدود وقت میں وہ اختیارات نہیں مل سکے۔ بالآخر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ اختیارات دیے گئے، تاہم ابھی کچھ کام باقی ہے۔ لیکن اب تو 18ویں ترمیم سے بھی واپس ہم سے اختیارات وصول کرنے کے جگت ہو رہے تھے، جسے الحمدللہ ہم نے ناکام بنایا ہے۔ میں سوچتا ہوں آئین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر صوبوں کو حقوق نہیں دیے گئے، اس میں تاخیر کی گئی، یہ بھی آئین کے تقاضے کی نفی کی گئی، جس کا نقصان ہوا۔ صوبوں میں اضطراب بڑھتا چلا گیا، چھوٹے صوبے محکومیت اور محرومیت کے نعرے لگانے لگے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ 1973 میں بنایا گیا یہ آئین اور اسی وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، اور آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام سفارشات قرآن و سنت کے مطابق موجود، غیر متنازع اتفاق رائے کے ساتھ، لیکن سن 73 سے لے کر اب تک ایک قانون سازی بھی ان سفارشات کی بنیاد پر نہیں ہو سکی ہے۔ تو ظاہر ہے جب مایوسیاں بڑھیں گی اور لوگ جمہوریت کا راستہ چھوڑیں گے اور احتجاج کی طرف جائیں گے اور جمہوریت کو کفر کہیں گے اور بندوق اور اسلحے کی طرف جائیں گے، تو جو پاکستان کے علماء کرام، مذہبی طبقے، تمام مکاتب فکر پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کیا اس روش سے